فتح اللہ صاحب یہ بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے گلگت بلتستان پہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ الیکشن لڑا اور جیتا عبوری صوبہ. 32 اسمبلی سے قانون سازی ہوئی, 32 بل پیش ہوئے اور منظور بھی کرا لیے پی ٹی آئی نے, لیکن عبوری صوبہ ردی کی ٹوکری میں گیا. اس کا کیا بنا؟ بالکل ردی کی ٹوکری میں نہیں گیا ہے. دیکھیں, یہ کانسٹیٹیوشنل ہے, یہ ایک قوم کا فیصلہ ہے, ایک مستقبل کا فیصلہ ہے. اس فیصلے کے پیچھے پھر یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشن ہے وہ بھی سامنے ہے. گلگت بلتستان کی اسمبلی نے جو عبوری آئینی صوبہ ہے اس کی قرارداد متفقہ طور پہ پاس کر کے وفاق کو بھیجا. یہاں پہ کمیٹی بنی, کمیٹی کے ریکمنڈیشنز آپ سب کو پتہ ہیں. تو انشاءاللہ وہ بل 100% کنسنسس کے ساتھ پھر اسمبلی میں جانا ہے. اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا, انسان کی نیت ہو تو کام ہو جاتا ہے. ظاہر خان صاحب کی نیت تھی, انہوں نے گلگت بلتستان آ کے 1 نومبر کو اعلان کیا. اس اعلان کے بعد یہ پروسیس جا کے آپ کا جو اس کا لا کی منسٹری ہے وہاں سے ایک پروپوزل بن کے پرائم منسٹر تک جا چکا ہے. اب جب تک پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اسمبلی کے اندر 100% سپورٹ نہیں کرے گی تب تک یہ ممکن نہیں ہوگا. ہم ضرور اسمبلی کے اندر اپنا گورنمنٹ جو ہے بل پیش کرے گی. ضروری نہیں ہے کہ آج ہم نے نہیں کیا ہے تو کل بھی ہم نہیں کریں گے. ہم کریں گے, اپنے رائٹ ٹائم میں کریں گے, کنسنسس پیدا کر کے کریں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بل پیش کریں اور آگے سے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کوئی ایسا رکھنا ڈالے, ایسے کوئی روڑے اٹکائے جس سے ہماری پوری جو ایک سوچ ہے علاقے کی اور لوگوں کی ایک ڈیمانڈ ہے وہ خراب ہو جائے. تو انشاءاللہ تسلی رکھیں, خان صاحب نے وعدہ کیا ہے اپنے ٹائم پہ. اب امتحان ہمارے اوپر نہیں ہے, ہم نے تو بل پیش کرنا ہے. امتحان ہے پی پی اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے اوپر کہ وہ گلگت سے مہربانی کر کے آ جائیں, یہاں آ کے اپنے لیڈر سے ملیں اور ان کو کہیں کہ جی گورنمنٹ جب بل پیش کرے گی آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. امتحان میں ہم نہیں ہیں, وہ ہیں.